کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس پروگرام کے ساتھ عبدالعزیز عبدالرحیم پھر سے حاضر ہے. یہ ہمارا چوتھا سبق ہے. اس میں ہم سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات سیکھیں گے اور کچھ گرامر اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایک لرننگ ٹپ بھی، نقطۂ تعلیم بھی. پچھلی بار آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت ہی پاورفل دماغ ہے، بہت طاقتور دماغ ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس نے عطا کیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو دیا، آپ کو نہیں دیا، آپ کو دیا نہیں. ہر ایک کو سیم برین دیا ہے جس میں 10 بلین سیلز ہیں اور اس کے اپ ٹو ایچ سیل، ہر سیل کے 20,000 کنیکشنز ہیں اور یہ اپ ٹو 500 ٹائمز پر سیکنڈ جو ہے پروسیس کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہارڈلی ہم 5 to 25% یوز کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ عمر کے بھی ہو جائیں زیادہ تو بھی بہت کم دماغ آپ لوز کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات، یوز اٹ اور لوز اٹ. آپ یوز کریں گے تو اچھا رہے گا، ورنہ آپ لوز کریں گے اس کو. آپ ایک قدم لے لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کتنا آسان ہے. میں نے بوڑھوں کو سیکھتے ہوئے دیکھا ہے قرآن کریم، بچوں کو 7ویں 8ویں جماعت کے بچوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 5ویں 6ویں تک ہی تعلیم حاصل کی تھی. اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ کو صرف قرآن کریم ہی پڑھنا آتا ہو تو بھی آپ قرآن کریم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے خاص آسان کیا ہے جیسا کہ اس نے آیت میں وعدہ کیا ہے. سورہ فاتحہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کی پہلی سورت ہے، بہت ہی اہم ترین سورت ہے. اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم سورت ہے. اس سورت کو پڑھتے ہوئے روزانہ نماز میں وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے میں کہوں گا کہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. جب بھی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں نماز میں تو آپ اس حدیث کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. حدیث یہ ہے اور حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سورہ فاتحہ کو، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان، صلاح کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. اور صلاح سے یہاں علماء کرام سورۃ الفاتحہ لیتے ہیں جیسا کہ آگے آتا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری حمد کی. جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری ثنا کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی. سوچیے آپ، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، چند سال میں پیدا ہو کر مرنے والے. اس عظیم الشان کائنات میں ہمارا حجم 5-6 فٹ کا، ہماری قوتیں محدود، کھربوں انسانوں میں سے ایک انسان جب وہ کھڑے ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو ساری کائنات کا خالق ہماری طرف متوجہ ہو. عظیم الشان اعزاز ہے، عظیم الشان اکرام ہے. انتہائی بیوقوف انسان ہوگا جو نماز پڑھتے ہوئے بھی کہیں اور ذہن کو بھٹکاتا رہے. تو یہ بقیہ حدیث ہم اگلے سبق میں لیں گے. دوسری بات جو ہم کہیں گے، جب بھی ہم قرآن پڑھیں سمجھ کر پڑھیں، آف کورس احساسات کے ساتھ پڑھیں، جذبات کے ساتھ پڑھیں. جیسے اگر ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل سے شکر نکلے، دل سے تعریف نکلے، زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، دل سے نکلے. آگے چلتے ہیں، ہم اس سورت کے کچھ الفاظ کو لیتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی ہم قرآن پڑھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں تو نہ صرف سمجھ کر بلکہ احساسات کے ساتھ پڑھیں. سمجھنے سے زیادہ اعلیٰ چیز ہے احساسات، جذبات. مثلا ہم کہیں گے 2 + 2 = 4
اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے کوئی احساسات جاگتے ہوں گے، لیکن کوئی شعر پڑھیں آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کا دل بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں آپ کا دل شامل ہونا چاہیے۔ جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل سے تعریف نکلے، دل سے شکر نکلے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اس صورت کے اس حصے پر کچھ جو ہے باتیں پیش کریں گے تاکہ وہ یاد رہیں۔ پہلی چیز تو ہم نے پیش کی حدیث، ہر وقت پڑھتے وقت یاد رکھیے، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے مخاطب ہے۔ جب بھی آپ نماز کے رکعت کے لیے اٹھیں پھر سے یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کا فوکس، کنسنٹریشن، ارتکاز اور آپ کی توجہ اور دھیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رہے گا۔ جب اب حمد کہتے ہیں، حمد کے معنی ہے ساری تعریف اور شکر، دونوں بھی معنی ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ محسوس کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، صحت دی، نعمت دی، امن دیا، اتنی ساری، سمجھ کے کچھ احساس کے ساتھ آپ کہیں الحمدللہ۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ کا شکریہ، آپ فوری کہیں گے کس بات کا؟ میں کہوں بھئی کل جو آپ نے مثلا میری مدد کی تھی اس کا شکریہ، تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بلینک نہیں، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے ساتھ کہیے آپ الحمدللہ رب العالمین۔ رب، جب ہم رب کہیں، رب کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری دعاؤں میں۔ رب جو ہے ربنا کافی ہے، سبحان ربی العظیم وغیرہ۔ چھوٹی سی میں تشریح کروں گا کہ ہم سب کھانا کھائے ہیں، اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں لاکھوں سیلز میں کروڑوں ریاکشنز چل رہے ہیں، ہر ریاکشن اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور اذن سے ہو رہا ہے، ہر ریاکشن۔ اگر آج ہمارے دل کے والو صاف ہیں، ہماری آنکھوں کے وائپرز اچھا کام کر رہے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ہم گاڑی کے وائپرز استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ فائن وائپرز ہیں جو ہمیشہ آنکھ کو ویٹ رکھتے ہیں، یہ وائپرز صاف کام کر رہے ہیں، کان اچھے کام کر رہے ہیں، دماغ اچھا کام کر رہا ہے، یہ سب اس کے کنٹرول سے ہے، اس کی اجازت سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے۔ وہ رب ہے، ذرے ذرے کو ہمارے پرورش کرنے والا ہے۔ رب پالنے والا بہت سادہ ترجمہ ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں پل پل کھلا رہا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی کھانا ہی کھلا رہا ہے نا، نہیں، ہر لمحے آکسیجن کھلا رہا ہے۔ اگر 2 منٹ 3 منٹ کے لیے آکسیجن نہ ملے، فری کھا رہے ہیں ہم تو مر جائیں گے۔ یہ فری سپلائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پل پل کا رب ہے وہ، رب العالمین ہے۔ سوچئے عالم انسان ہے، عالم جن ہے، عالم حیوانات ہیں، سارے گلوب کو 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے سوچئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کہتے ہیں انٹینسلی مرسیفل، جس کی رحمت میں جوش ہے۔ الرحیم کنٹینیولی مرسیفل، جس کی رحمت میں تسلسل ہے، جیسے ایک موسلا دھار بارش ہو اور مسلسل چلتی رہے، جس کی رحمت میں ہم سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ انسان پھر محسوس کرے، یاد کرے، خوشی محسوس کرے پڑھتے ہوئے الرحمن الرحیم۔ ہم کہیں گے اعوذ باللہ، اللہ کا ذکر آئے تو خوشی محسوس کرے۔ من الشیطان الرجیم، اندر سے چڑ ہو، من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم جب کہیں آپ تو ایک خوشی، طمانینت، سکون محسوس کریں کہ ہمارا رب کون ہے؟ الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین، دن مالک ہے بدلے کے دن کا۔ جب ہم یہ کہیں، دیکھیے ڈائریکٹ پلان پرسنل اور ریلیونٹ اور دعا احتساب پلان تبلیغ، ہم اس پہ ہر ایک میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ انسان کی زندگی جو دنیا اور آخرت کی، مرنے کے بعد والی اور اس وقت کی، ساری زندگی میں ایک اہم ترین دن وہ یوم الدین ہے۔ بعض کے نزدیک شادی کا دن بہت اہم ترین دن ہے ان کی زندگی میں، بعض کے نزدیک ڈگری کا دن ہے، بعض کے نزدیک نوکری کا دن ہے۔ ہم کہیں گے ہماری اس ٹوٹل لائف میں دنیا اور آخرت کی یوم الدین سب سے اہم دن ہے۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہم ابھی حاضر ہوئے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ انسان کی زندگی جو دنیا اور آخرت کی، مرنے کے بعد والی اور اس وقت کی، ساری زندگی میں ایک اہم ترین دن وہ یوم الدین ہے۔ بعض کے نزدیک شادی کا دن بہت اہم ترین دن ہے ان کی زندگی میں، بعض کے نزدیک ڈگری کا دن ہے، بعض کے نزدیک نوکری کا دن ہے۔ ہم کہیں گے ہماری اس ٹوٹل لائف میں
دنیا اور آخرت کی. یوم الدین سب سے اہم دن ہے. اکثر یوم الدین کو ڈرانے ہی کے سینس میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اس دن اچھی امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں انشاءاللہ اپنی رحمت سے ابدالآباد کی جنت نوازے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھیں, خوف بھی کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن ہمارے حق میں استغفر اللہ عذاب کا فیصلہ نہ ہو. تو یوم الدین میں دونوں احساسات ہونا چاہیے, صرف ڈرنے کا ہی نہیں اور صرف خوشی کا ہی نہیں. یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ, بہت اہم دن ہے ہماری زندگی کا. تو ہم کہیں گے مثلا مالک یوم الدین کا ایک ہی آیت کو میں مثال لیتا ہوں دعا احتساب پلان تبلیغ کے لیے, کہ ہم جب مالک یوم الدین کہیں اور فریکشنز آف سیکنڈ میں کر سکتے ہیں ہم یہ سارا, ایک لمحے کے لیے دل میں ایک خوشی کی کسک بھی ہو اور ایک خوف کا ایک بات بھی پیدا ہو دل میں, اور یہ بھی سوچیں ہم احتساب کریں اس دن کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے, اور پلان بھی کریں اور اس بات کو پہنچائیں بھی. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. میں درخواست کروں گا ہمارے ساتھی قاری عمران سے کہ وہ آپ کو اس حصے کی پریکٹس کرائیں. ناظرین, اب ہم سورہ فاتحہ کی حرف بحرف تلاوت کریں گے اور اس کو ترجمہ کریں گے. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ, اللہ کی, من الشیطان, شیطان سے, الرجیم, جو مردود ہے. اب آپ ترجمہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسمی, نام سے, اللہ, اللہ کے, الرحمن, جو بہت مہربان, الرحیم, رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی, نام سے, اللہ, اللہ کے, الرحمن, جو بہت مہربان ہے, الرحیم, رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد, تمام تعریفیں, للہ, اللہ کے لیے, رب, رب ہے, العالمین, تمام جہانوں کا. الحمد, تمام تعریفیں, للہ, اللہ کے لیے, رب, رب ہے, العالمین. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں ہے. الرحمن, بہت مہربان, الرحیم, رحم کرنے والا ہے. الرحمن, بہت مہربان, الرحیم, کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم. جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالکی, مالک ہے, یوم, دن, الدین, بدلے کا. مالکی, مالک ہے, یوم, دین, الدین. بدلے کا. مالک یوم الدین. مالک کے بدلے کے دن کا. ناظرین, اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. ہم نے اب تک سیکھا ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. ترجمہ کیجئے. ہوا, وہ, ہم, انت, انتم, آپ سب, انا, نحن, ہم سب. یاد رکھیے قرآن کریم میں 1295 بار آئے ہیں 6 الفاظ. اب ہم سیکھیں گے ہو, ہم, کا, کم, ای, نا, ٹکڑوں کے طور پر. قرآن کریم میں یہ 6 ٹکڑے تقریباً 10,000 بار آئے ہیں. 10,000 بار, یعنی ہر صفحے پر کم از کم, بلکہ ہم کہیں گے ہر لائن میں تقریباً ایک بار.
یہاں پر میں آپ کو ایک سیمپل پیج بتا رہا ہوں قرآن کریم کا. اوسط کر دیں تو آپ کو ہر لائن میں اوسطاً 1 ملے گا آپ کو. اتنے اہم یہ 6 ٹکڑے ہیں اور ہم اس کو بھی ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. کیسے کریں گے ہم؟ چونکہ یہوہم کاکم اینا جڑ کر آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر کریں گے. جیسے جب ہم کہیں گے رب کا استعمال کرتے ہیں, ربہو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب. چلیے میرے بات دہرائیے, ربہو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب, ربہو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب. آخری بار, ربہو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب. آپ ترجمہ کیجئے. ربہو ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہو ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. اب ہم صرف عربک میں بات کریں گے اس طرح سے کہ گویا یہاں پر کوئی اردو نہیں سمجھتا, ہم عربوں سے بات کر رہے ہیں. جب آپ ایسے شخص سے عربوں سے بات کریں گے جس کو آپ کی زبان سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ پورے ہاتھ وغیرہ ہلا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. مجھے آپ کی آواز ہی نہیں, آپ کا دماغ چاہیے, آپ کی سوچ چاہیے. جب آپ کہیں گے ربہو ربہم تو سوچتے ہوئے کہیے, صرف آواز ہی مت نکالیے. چلیے میرے بات دہرائیے. ربہو ربہم, ربکا ربکم, ربی ربنا, ربہو ربہم, ربکا ربکم, ربی ربنا, ربہو ربہم, ربکا ربکم, ربی ربنا. چلیے اب انشاءاللہ آپ کو کچھ تو آ گیا ہوگا. میں صرف اشارے کرتا ہوں اور آپ بولیے. ربکم, ربی ربنا. ماشاء اللہ. ونس مور. ربکا ربکم ربی ربنا. مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے انشاءاللہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت آسان ہے, اور الحمدللہ قرآن کریم بہت آسان ہے. ڈٹے رہیے آپ اس کے لیے. آخری چیز جو ہم اس آج کے سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ نقطۂ تعلیم ہے, لرننگ ٹپ ہے, اور چھوٹا سا ٹپ ہے یہ لیکن بہت اہم, اور وہ ہے گہری سانس لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے تھرو آکسیجن جاتی ہے. آکسیجن کہاں جاتی ہے؟ ہمارے اپنے بلڈ میں. بلڈ کا میکسیمم حصہ کہاں جاتا ہے؟ دماغ کو. تو گویا جب بھی ہم کو کوئی چیز یاد کرنا ہو آپ سانس لے کر یاد کیجئے. آپ ایگزام لکھ رہے ہو کوئی بھی سبجیکٹ کا, آپ کو یاد نہ آئے, ریلیکس کیجئے, دماغ کو فلی چارج کیجئے, اس بیٹری کو فل چارج کیجئے, موسٹ پروبیبلی آپ کو بہت سی چیزیں یاد آ جائیں گی. تو ہم بھی یہاں پر گرامر ایکسرسائز جب کریں گے, میں یا میرے ساتھی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ایک گہری سانس لیں, فریش ہو جائیں, دماغ کو فریش کر دیں, اور پھر سے اس کو پریکٹس کو کریں. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں اس سبق کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو مت چھوڑیں, اس کو کنٹینیو کریں. انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے اس کو سیکھیں گے. عبدالعزیز عبدالرحیم کو اب اجازت دیجیے اس سبق نمبر 4 کے ختم کرنے کی. یہ شارٹ کورس ہے, یاد رکھیے. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد.